السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے لیسن میں ہم پی ٹی بی انگلش 9th کلاس کے اسباق میں سے سوال نمبر 3 اور 8 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 کتاب سے آئے گا اور سوال نمبر 8 گرامر بک سے آئے گا، دونوں ٹرانسلیشن کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 3 میں بورڈ کے پیپر میں 3 پیراگراف دیے جاتے ہیں کتاب کے اندر سے۔ میں نے عام طور پہ زیادہ تر پہلا پیراگراف پہلے سبق سے ہوتا ہے، دا سیویئر آف مین کائنڈ سے، اور ایک پیراگراف 3 days to see میں سے بھی آ سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات سلطان احمد موسک سے ایک پیراگراف۔ بہرحال یہ 3 پیراگراف ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مفہوم کو جو آپ کو سمجھ آئے اس کو آپ نے اپنے اردو کے محاورے میں اردو میں اس کو لکھ دینا ہے۔ پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نمبر لکھیں، اور اس کا جو ٹرانسلیشن ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں بھی اکثر نمبر پورے نہیں آتے۔ بہرحال آپ نے اس سوال میں 8 میں سے 6 نمبر، یعنی ٹارگٹ آپ نے 6 نمبر حاصل کرنے کا رکھنا ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے جو پرائیویٹ امتحان دے رہے ہیں، جن کے لیے جو پورا سال باقاعدہ کتاب کو نہیں پڑھ سکے، ان کے لیے آپ پیراگراف کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مفہوم کو اردو زبان میں بیان کر دیں۔ تو اس میں امید ہے کہ آپ کے 3 میں سے 2 پیراگراف کا ترجمہ لکھنا ہے، تو 8 میں سے 6 نمبر، یعنی ہر پیراگراف سے 3 نمبر آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا، ماڈل کریٹیو ماڈل پیپر میں وہ جو 5 پیپرز ہیں، ان میں ہر پیپر میں 3 پیراگراف دیے گئے ہیں، یعنی پوری بک سے 15 امپورٹنٹ پیراگراف ان 5 پیپرز میں ہیں۔ اگر ان 15 میں سے ایک بھی آ جائے، 2 آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ تو آپ نے دونوں کو اس میں اس پیراگراف کا ترجمہ دیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کم از کم 1 سے 2 بار پریکٹس کریں۔ تو یہ 8 نمبر کا سوال انگلش کی بک اے میں سے۔ اس کے بعد ٹرانسلیشن ہے فرام اردو ٹو انگلش۔ اردو سے انگلش 8 جملے دی جاتے ہیں، ان میں سے کوئی سے 5 کا آپ نے اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ اچھا، اب ان جملوں کو ٹرانسلیشن کے لیے 4 چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا۔ جب بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے، انگلش سے اردو بھی، اردو سے انگلش بھی، تو سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس جملے میں سبجیکٹ یعنی فاعل کون سا ہے، کام کرنے والا، اور وہ جو کام ہے یعنی ورب وہ کون سا ہے، اور آبجیکٹ کون سا ہے یعنی مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا پتہ ہو، یہ پہلی چیز، سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو ورب کا پتہ ہو کہ اس میں ورب یعنی ایکشن کون سا ہے، ایکشن ورب کون سا ہے۔ جب ایکشن ورب کا پتہ چل جائے تو پھر اس میں دیکھنا ہے کہ ٹینس کون سا ہے، اس ورب کا ٹینس۔ تو ٹینس میں 3 آپشن ہیں، یا تو ٹینس پریزنٹ ہوگا، یا پاسٹ ہوگا، یا فیوچر ہوگا۔ تو چوتھی چیز اس کا بھی ورب کے ساتھ تعلق ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ ورب کون سا ہے، اس کا ٹینس کون سا ہے، فرض کیا پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، جملے کے آخری لفظ سے اندازہ ہوا کہ یہ پاسٹ ہے، تو پھر اس میں 4 آپشن ہوں گے۔ ایک ہوگا انڈیفینٹ، ایک ہوگا کنٹینیوس، ایک ہوگا پرفیکٹ، اور چوتھا ہوگا پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ 4 آپشن ہوں گے، اور پھر اس میں پیسو کا آپشن بھی ہوتا ہے، ایکٹیو اینڈ پیسو وائز کا لیسن میں نے ایک لیسن میں 20 ٹینسز کو پورے ایک ہی لیسن میں تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی 12 ایکٹیو اور 8 پیسو ٹینسز۔ اس کو آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو یہ ٹرانسلیشن کا یہ سوال سمجھ آئے گا۔ یعنی پہلا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا پتہ ہو، پھر ورب کا ٹینس کون سا ہے، اس ٹینس کی پھر قسم کون سی ہے، وہ ہو سکتی ہے انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ یا پرفیکٹ کنٹینیوس۔
یعنی وہ ایکشن جو ہو رہا ہے مسلسل وہ ہوگا کنٹینیوس، وہ ایکشن جو مکمل ہو جائے وہ ہوگا پرفیکٹ، اور وہ ایکشن جو نہ کنٹینیوس ہو نہ پرفیکٹ ہو یعنی واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ یعنی غیر واضح۔ تو اس طرح آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور ٹرانسلیشن میں سب سے امپورٹنٹ جو ایکسرسائزز ہیں آپ اس کے لیے کم از کم آپ کو یہ جو فارمز آف وربز ہیں یہ 10 سے 12 صفحات پہ ہیں، تو ان کو آپ ایک بار پڑھ لیں، اس سے آپ کے ویکیبلری میں اضافہ ہوگا، پھر آپ کے لیے کوئی جملوں کو اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو انگریزی کا جو سینٹنس پیٹرن ہے وہ ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا پتہ چل گیا تو اب اصل چیز ہے ورب، جس سے آپ جملے کو اردو سے انگریزی میں لے کے آئیں گے۔ اب اس میں لیسن نمبر 1 میں 2 ایکسرسائزز ہیں جس میں اٹ اور دیر کا استعمال ہے۔ تو ان ایکسرسائزز 2 کو آپ اچھی طرح کریں، اس میں سے اکثر 1 یا 2 جملے آ جاتے ہیں بورڈ کے پیپر میں۔ اسی طرح وہ جو ماڈل پیپرز ہیں 5، تو ان 5 پیپرز میں بھی ہر پیپر میں 8 جملے ہیں، تو 8 کو 5 سے ضرب دیں تو 40 امپورٹنٹ جملے آ جاتے ہیں۔ تو ان 40 امپورٹنٹ جملوں کا آپ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا سیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، تو آپ کے لیے یہ سوال نمبر 8 یہ آسان ہو جائے گا، یعنی ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش۔ تو اس میں یہی ہے طریقہ کہ سبجیکٹ کو دیکھیں، ورب کو دیکھیں، پھر آبجیکٹ کو، پھر ورب کی کون سی قسم ہے، ٹینس کون سا ہے، ٹینس کی کون سی قسم ہے، تو آپ کے لیے یہ ٹرانسلیشن کا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو پہلی 2 ایکسرسائزز ہیں ان میں اٹ اور دیر کا استعمال ہے، ان میں سبجیکٹ موجود نہیں ہے، تو ہم نے انٹروڈکٹری سبجیکٹ ہم نے خود یوز کرنا ہے، اٹ اور دیر۔ اب ان کا کہاں اٹ کا اور دیر کا استعمال ہوگا پلیس کے ساتھ، یعنی ایسا جملہ جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو، جگہ کے حوالے سے کسی چیز کا ذکر ہو، تو وہ شروع ہوگا دیر از یا دیر واز سے۔ اگر پریزنٹ ٹینس ہے تو دیر از دیر واز، یا دیر آر اور دیر ور سے شروع ہوگا۔ اب یہ از آر کے ہیں، یہ ہیں بینگ وربز، یہ واز ورب بھی بینگ وربز ہیں۔ بینگ ورب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح ایکشن ورب ہوتا ہے جو کسی کام کو ظاہر کرتا ہے، ایکشن کو۔ تو بینگ ورب میں یہی از، ایم، آر، واز، ور استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں، ہیز، ہیو، ہیڈ، وہ بھی بینگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اٹ کسی چیز کا ذکر ہو، ایک چیز کا، تو اٹ از یا اٹ واز سے جملہ شروع ہوگا، جیسے یہ ہے آج سخت گرمی ہے، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے، شام ہو گئی ہے، اٹ از ایوننگ، میز پر کوئی کتاب نہیں ہے، یہ میز کے ساتھ کتاب کا ذکر ہے، پلیس کا ہے۔ دیر از نو بک آن دا ٹیبل، دیر از نو بک آن دا ٹیبل، کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھلاڑی ہے۔ از دیر، از سے شروع ہوگا، سوالیہ جملہ ہے، اس کے بعد دیر۔ از دیر اینی پلیئر، کوئی کھلاڑی۔ از دیر اینی پلیئر ان دا پلے گراؤنڈ، آخر میں کوشچن مارک لگانا بھی لازمی ہے، نہیں لگائیں گے تو نمبر نہیں ملے گا، 1 نمبر آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ٹرانسلیشن کا سوال ہے، سوال نمبر 8۔ اور سوال نمبر 3 بھی ٹرانسلیشن کا ہے، یہ انگلش بک اے میں سے آئے گا اور یہ گرامر اینڈ ٹرانسلیشن سے آئے گا، تو اس کی پریکٹس کریں۔ اور میرا جو مشورہ ہے، اکثر بچوں کے پاس جن کے پاس ماڈل پیپر نہیں ہیں، ماڈل پیپر لے لیں، اس سے آپ کی انگلش کی تیاری اچھی ہوگی، اور آپ پاس مارک سے بھی اچھے نمبر یعنی 50 سے 60 کے درمیان بہت آسانی سے لے سکتے ہیں، جو متوسط لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور جو بہت ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 70 سے 75 کے درمیان، بعض بچے 75 مارکس کمپلیٹ پورے بھی لیتے ہیں انگلش کے پیپر میں۔ تو آج ہم نے سوال نمبر 3 اور 8 کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب اگلے لیسن میں انگلش اے سے 2 سوال باقی ہیں، سوال نمبر 4 اور 5، تو ہم ان کی پریکٹس کریں گے کہ وہ سوال کون سے ہیں، کہاں سے آئیں گے، کہاں سے تیاری کرنی ہے۔
تو ان اسباق کو آپ توجہ سے سنیں، سمجھیں اور اپنے ان دوستوں تک شیئر کر دیں جو 9 کلاس کا امتحان دینے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔